أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس نے تو تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے. ہاں، جو مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں.
بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں کو اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہے چھپاتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ شان رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی شان رمضان، شان سحر نشریات کا خوبصورت ترین انداز سے آغاز کیا۔ اور جنید بھائی میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کل جب ہم سحری کر رہے ہوں گے تو ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے محروم ہو چکے ہوں گے۔ بالکل، بلکہ اس تیزی سے پہلا عشرہ۔ جی ہاں، یعنی ابھی ہم حساب لگا رہے تھے کہ 7واں روزہ نکلا، میں سوچ رہا تھا 1/4 رمضان نکل گیا۔ جی ہاں، تو 10ویں پہ تو 1/3 رمضان تو نکل ہی جائے گا۔ 33%، 35% رمضان۔ اور یہ ہم ہے کس عشرے سے نکل کر کس عشرے میں داخل ہونے لگے ہم ہیں؟ انشاءاللہ رحمت کے عشرے سے نکل کے مغفرت کے عشرے میں داخل ہونے لگے۔ اور علماء اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ اللہ رب العزت نے اس کو اس لیے اس امت کے لیے فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ گار اس کو بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر تم آ کر تقوی اختیار کر لو، کیونکہ روزے کا تو ہے ہی مقصد تقوی آ جائے، تو تم بھی تقوی اختیار کر لو۔ شراب پینے والے تو شراب چھوڑ دے، جھوٹ بولنے والے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خیانت کرنے والے تو خیانت چھوڑ دے، ظالم تو ظلم چھوڑ دے، بے حیائی کرنے والے تو بے حیائی چھوڑ دے۔ تو رحمت کے عشرے میں آ کے سب بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں۔ پھر جب یہ رحمت کے عشرے میں آ کر ایک اوورالنگ ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے عشرے میں اللہ کی طرف سے معافی کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے عشرے کی جو آخری کچھ ساعتیں ہیں، کچھ گھڑیاں ہیں، ان سے ہمیں بھرپور فیض حاصل کرنے کی، اللہ کی رحمتوں کو مزید لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور پھر جب ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو جائیں تو ہمارے گناہان کبیرہ کو اور صغیرہ کو معاف فرمائے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، ذوالفقار حسینی صاحب، قاری محسن صاحب، اپنے مخصوص انداز میں مخصوص کلام پڑھیں گے۔ شان رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کاش کہ ہمارے زندگی کی ہر سحر کو، ہر صبح کو اتنا ہی زیادہ پر نور بنائے کہ جب ہم رات کے اس پہر، جب صبح کے اس وقت سحر سے کچھ گھنٹوں پہلے ذکر وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں بعد از کلام خدا۔ اور کیوں نہ کریں کہ بعد از خدا بزرگ وہی ہے۔ قصہ مختصر جناب علی، وقت بھی مختصر ہوتا ہے، اس لیے بس بغیر کسی تمہید کے کون آغاز کر رہے ہیں اور کس کلام سے آغاز کر رہے ہیں؟ ذوالفقار بھائی آغاز کر رہے ہیں؟ جناب علی خالد محمود نقشبندی صاحب کا کلام اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا کلام انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی
واہ جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے جن ہیں، کے دل میں سمائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، اور جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت میں جن کو نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ شعر دیکھیے 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا، جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے
جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سواری سے اپنی تجھ سے دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت نوازش خوبصورت، بہت شاہ رخ خوبصورت۔ قادری صاحب محمود الحسن اشرفی صاحب جناب ذوالفقار حسینی صاحب قاری محسن صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام بڑا جزاک اللہ سبحان اللہ ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ علماء کرام موجود ہوں گے کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قابل احترام بھائیوں دوستوں بہنوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج بڑا ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا اہم دن کہ آج امت کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ وفات بھی ہے اس سلسلے میں جو ہمارے علماء کرام آج ہمارے پر تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں تھیں دین اسلام کے شروع کے لوگوں میں تھے یہ لوگ سابقون الاولون میں سے تھے یہ حضرات گرامی تو ہم ان پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اپنے سحری کے دسترخوان کے اوپر اور ہمارے یہ جو آڈینس یہاں موجود ہیں ان کے بے شمار سوالات ہیں تو انشاءاللہ ابھی اس پہلے سیگمنٹ میں علماء کرام کے ساتھ ہم ان کے مختلف سوالات کو لیں گے اور انشاءاللہ بعد میں اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں تھیں انشاءاللہ اس پہ یہ حضرات روشنی ڈالیں گے میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ کمیل مہدوی صاحب اور میرے بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں مفتی اسماعیل نورانی صاحب
वसीम भाई आपके दरमियान मौजूद हैं। वसीम भाई सवालात का सिलसिला शुरू फरमाइए। ठीक, बिस्मिल्लाह, आप कीजिएगा जी पहला सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी तकरीबन 7.5 साल की है और वो मुझसे रोज़ा रखने की ज़िद करती है, तब कि मैं उसे मना करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि अफ्तार की और सहरी के दरमियान में काफ़ी फ़र्क है। तो क्या ये इसका गुनाह हम पे पड़ेगा या उसको रखने की इजाज़त दें? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। पहली बात तो ये है कि लड़का हो या लड़की हो, यानी बच्चा या बच्ची, दोनों में से कोई भी हो, कोई भी इबादत उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब बच्चा या बच्ची बालिग़ हो जाए, ठीक, तो वो इबादत उस वक्त फ़र्ज़ होती है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ तरबियत की, तालीम की, दीनी एतबार से कमी होती है। हम सब कुछ बनाते हैं लेकिन अल्लाह का बंदा या बंदी नहीं बनाते। कुछ कमी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वो यानी हम पहुँचाने में कमी कोताही करते हैं। तो इसी फितरत को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान हमारे सामने है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, कि वो नमाज़ पढ़े, उसकी आदत हो जाए, नमाज़ पढ़ना उसकी आदत में शामिल हो जाए। यहाँ तक कि जब वो 10 साल का हो जाए अगर ना पढ़े तो उसे मार कर पढ़ाओ ताकि बुलूगत तक पहुँचते पहुँचते वो नमाज़ों का, इबादत का पक्का आदी बन जाए। अब ये बच्चा चूँकि 7.5 साल का है तो इस पर नमाज या रोज़ा फ़र्ज़ तो नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि जैसे उमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो यानी दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, तो जहाँ वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो बच्चों को चलो बेटा नमाज़ पढ़ लो, बेटा अजान हो रही है ज़रा खामोश हो जाओ, तो बचपन से ये बातें सिखाते हैं ताकि उनकी घुटियों में ये बातें पड़ जाएं, आदत में शामिल हो जाएं। तो रोज़ा अगर रखने का वो कहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका बेहतर ये होता है कि रोज़ा रखवाएं, लेकिन उसमें फिर ये करें कि ज़्यादा बच्चों को खेलने ना दें। ज़ाहिर है कि वो बाहर निकलेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो रोज़ा महसूस होगा, फिर वो तोड़ने में भी जिस तरह वो रख रहे हैं, रखने की ज़िद कर रहे हैं तो तोड़ने की भी ज़िद करेंगे। तो मुकल्लफ नहीं है, लेकिन आदत बनानी चाहिए, जितना हो सके आदत बनाएं कि रोज़ा रखने के लिए वो कह रहा है तो रखवाएं, नमाज़ पढ़ने के लिए कहता है बल्कि उसकी आदत बनाने के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा भी करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वसीम भाई। जी आप कीजिए सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि आइस में लेंस लगाकर वज़ू या नमाज हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। इससे पहले का जो सवाल था उसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से एक छोटी सी वजाहत, वो ये कि लड़की, क्योंकि शायद उन्होंने बेटी के हवाले से सवाल किया था, तो लड़की बालिग़ होती है 9 कमरी साल में, और यानी इस्लामिक ईयर्स के हिसाब से देखा जाएगा। हमारे आमतौर पर जो डेट हिसाब की जाती है वो ज़ाहिर है कि वो इंग्लिश कैलेंडर है, लेकिन इस मामले में इस्लामिक कैलेंडर देखा जाएगा। और लड़का जो है वो बालिग़ होता है 15 कमरी साल में, और इसके अलावा भी कुछ निशानियाँ हैं वो फिर किसी और मौके पर। अगर 7.5 साल की उम्र में ये रोज़ा ना रखें जानबूझकर भी, तब भी उस पर गलत और हराम नहीं है। लेकिन वो जो 10 साल वाली बात आई थी, वो लड़की चूँकि है तो फिर 10 साल तक तो फिर इंतज़ार नहीं किया जा सकता, चूँकि फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से कम अज़ कम वो 9 साल कमरी में बालिग़ हो जाएंगी, उससे पहले तक तो आदत हो ही जानी चाहिए। और हम ज़ाहिर है कि अपने बच्चों के शायद जूतों पर इतना खर्च कर देते हैं जितना उनके दीन पर खर्च करने को तैयार नहीं होते, तो ये थोड़ा सा हमें बच्चों को आदी बनाना चाहिए। जो इनका सवाल लेंस के हवाले से है, शरई एतबार से कोई मुज़ायक़ा नहीं है, वज़ू में मुमानिअत नहीं है और नमाज में भी मुमानिअत नहीं है। जी हज़रत ऐसा ही है अपने। अच्छा जी वसीम भाई। ठीक, अगला सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जो लोग अस्सलाम वालेकुम, जो लोग कर्जा लेते हैं देने की नियत से, फिर वो कर्जा अदा नहीं करते, उनके लिए क्या सज़ा है? जनाब सज़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। देखें, मामला ये है कि अल्लाह रब्बे करीम मदद फरमाता है उस बंदे की कि जो कर्ज़ को इस नीयत से ले कि मुझे वापस करना है, हदीस पाक में आया। और जो शख्स वापस ना करने की नीयत से खुदा न खासा कर्ज़ा लेता है तो अल्लाह रब्बे करीम की नज़दीक, अल्लाह रब्बे करीम की निगाह में वो मुजरिम करार पाता है। अब आपने जैसे बात फरमाई कि जो आदमी कर्ज़ा ले और वापस ना अदा करे, तो इस सूरत में ये देखा जाएगा कि उसका वापस अदा ना करना आया इस बुनियाद पर है कि वो जानबूझकर टाल मटोल कर रहा है,
یا پھر اس بنیاد پر ہے کہ وہ دینا تو چاہتا ہے لیکن ادا کرنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہے، وہ کچھ مہلت چاہتا ہے، کچھ وقت چاہتا ہے. تو اگر تو مہلت یا وقت چاہتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہم اسے مجرم نہیں کہہ سکتے. یہ سچویشن یا یہ صورتحال کسی بھی شخص پر آ سکتی ہے، کبھی بھی کسی بھی شخص پر کرائسس آ سکتے ہیں، تکلیف ہو سکتی ہے. تو وہ ایک ریئل مطلب مجبوری اگر ہے تو وہ اس شخص پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، گناہ کے حوالے سے بھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بلکہ ایسی صورت میں تو اس قرض دینے والے پر شریعت کے احکام متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے میں ریلیف دے، اس کے ساتھ تعاون کرے. اور اس کے لیے پھر بہت ساری خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں کہ تم اپنے اس مقروض بھائی کو مہلت دو، کہ یہ مہلت دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر اس شخص کا قرض نہ دینا ٹال مٹول کی بنیاد پر ہے اور وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو یقیناً پھر قاضی وقت کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی یہاں پر کہ ایسے شخص کو باقاعدہ مطلب اس پر فیصلہ کن کارروائی کی جائے اور اس سے اس کے املاک میں سے جو بھی اس کی ملکیتیں ہیں اس میں سے بہرحال اس کا قرضہ ادا کروایا جائے. تو یہاں پہ پھر ایک قاضی کی ذمہ داری سامنے آتی ہے. بے شک بے شک، یعنی یہ کیس کورٹ میں جائے اور پھر اس کے بعد جی بالکل کورٹ سے یہ سالو ہو. جی وسیم بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم سے فرض نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے ہم پہ، اور اگر یہی غلطی نوافل یا سنتوں میں ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہے. اچھا اس کو مولانا اس کو نا سجدہ سہو لازم کیوں ہے اس میں نہیں جاتے، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ان کے سوال کا اگر جواب دے دیا جائے. میں ایک بات مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، ایک روایت مجھے یاد آئی. جی حضرت. ایک تو حدیث پاک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور جو ہے وہ قبر کے فرشتے جو ہے اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تو نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ وہ بار بار کہنے لگا کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا. کہا کہ ایک کام کرتا تھا میں کہ میں جو ہے وہ چیزیں فروخت کیا کرتا تھا، جب کوئی بندہ مجھ سے قرض لے جاتا تو میں اسے ڈھیل دیا کرتا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مغفرت فرما دی. امام اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہیں، فتاوی رضوی میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قرضہ دیتا ہے اور قرض لینے والا مطلب یہ کہ وہ بالکل صحیح اپنی جگہ پر لیکن اس کے پاس استعداد نہیں، طاقت نہیں، اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو جتنا قرض دینے والے نے دیا ہے ہر روز اتنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. سبحان. جو بات انہوں نے پوچھی ہے، دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے. اچھا سنت یا نفل؟ سنت تو ویسے سنت ہے، نفل نفل ہے، لیکن جب اسے ادا کرنا شروع کیا جائے، آغاز کر دیا جائے تو ان کی ادائیگی بھی لازم ہو جاتی ہے. اس میں بھی اگر کوئی واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. مختصراً میں یہ بھی عرض کر دوں سجدہ سہو ہوتا کیسے ہے. ہوتا ایسا ہے کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھیں گے، قاعدہ اخیرہ میں، تو التحیات مکمل کرنے کے بعد آپ نے سیدھی جانب سلام پھیرنا ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر آپ کو تحیات درود شریف پڑھ کے سلام پھیرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمال بھائی. اس میں کچھ موارد میں فقہ جعفریہ کے اعتبار سے سجدہ صاحب ہے، بعض موارد میں نہیں ہے سنتی نمازوں میں. اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے تو معلوم کر. جی وہ براہ راست معلوم کر لیجیے گا حضرت. بلکہ یہاں مجھے یاد آ گیا میرے ذہن میں ایک سوال کسی نے میرے سے پوچھا تھا کہ آپ یہ ہمیں پوچھ دیجیے گا، تو وہ سوال آپ اس میں آپ تینوں حضرات ہی ہماری مدد فرما دیجئے. میں سوال کروں گا مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے کہ حضرت کسی نے یہ میرے سے پوچھا فرض نماز کن حالات میں توڑی جا سکتی ہے، تو پوچھا کہ وہ مقامات اور حالات بتا دیجئے کہ جن حالات میں ہم فرض نماز توڑ سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہا نے اس کے لیے مختلف صورتیں کتابوں میں بیان فرمائی ہیں اور عام طور پر ان صورتوں کا دار و مدار وہ ایسی چیزوں پر ہے کہ جن میں اپنے آپ کو یا دوسرے کو کسی نہ کسی ضرر یا نقصان سے بچانا ہوتا ہے. عام طور پر مثال کے طور پر جیسے فقہا نے فرمایا کہ عند مدافعات الاخبثین، یعنی کہ آدمی کو مطلب یہ کہ قضاء حاجت کے لیے جانے کا ایک داعیہ پیدا ہوا
مطلب ابتدا اس نے کر دی، اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے بعد اس کو پریشر بہت زیادہ ہوا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ پھر اپنی نماز کو توڑ دے، تاکہ ایک تو یکسوئی بھی حاصل ہو اور اس طریقے سے کسی پریشانی کا وہ شکار نہ ہو. نماز توڑ دے، پھر وہ جا کر فارغ ہو، وضو کر کے پھر دوبارہ سے نماز شروع کرے. اسی طریقے سے کوئی ضرر والی چیز اس کے سامنے آ رہی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے یا اور کوئی چیز ہے، یہ تو ہوئی وہ تکلیف ہے کہ جو اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. فرض کیجئے کہ یہی تکلیف دہ چیز کسی اور کی طرف بڑھ رہی ہے، بظاہر کوئی اس کو خبر دینے والا بچانے والا نہیں. کوئی بچہ ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز کی طرف جا رہا ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، پنکھا اسٹینڈ فین جو ہے قریب چل رہا ہے، بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، خطرہ ہے کہ بچہ اس کو پکڑ لے گا، انگلی ڈال دے گا اندر. ایسی صورت میں آپ نماز توڑ کر اس بچے کو بچائیں. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں کسی نقصان سے اپنے آپ کو یا دوسرے کو بچانا ہو، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ نماز کو توڑ کے دوبارہ پڑھیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. بلکہ سوال آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے کہ فرض نماز میں یا نمازوں میں وسوسے سے کیسے بچا جائے؟ جو دکانوں کے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں اس سے کیسے بچا جائے؟ اللہ اکبر، واقعی صحیح فرمایا آپ نے حضرت. صحیح، جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا بالکل اس میں جو پہلی صورت تھی فقط فقہ جعفریہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر رفع حاجت کی بہت ایسی کوئی احتیاج ہو گئی ہے کہ جو ناقابل برداشت حد تک پہنچ جائے، تب اسے اجازت ملے گی. اگر اسے اتنا اطمینان ہے کہ مثلا اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور میں پوری کر لوں گا، تو اسے اس وقت اجازت نہیں ملے گی کہ وہ فرض درمیان میں توڑ دے. اس میں کچھ باتیں ایسی لوگوں کے ذہن میں غلط بیٹھی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز خود ہی ٹوٹ گئی یا ہمیں توڑ دینی چاہیے. مثلا بچہ چھوٹا جو ہے وہ سامنے آ گیا، تو عام طور پر خواتین کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ سامنے آ گیا یا فلاں سامنے سے گزر گیا، تو اس میں یہ سمجھ لینا کہ ٹوٹ گئی یہ غلط ہے. نماز آپ کی برقرار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب اس میں ایک بات ساتھ میں یہ کہ یہ تو فقط نماز کے اعتبار سے ہے. عام طور پر اپنی مائیں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں ان سے 10 بستہ جوڑ کے ہاتھوں کو کہ ایک ہے شریعت اسلامی، اس کے اپنے احکامات. ہمارے ہاں رسوم و رواج کی وجہ سے ایک خواتین کی اپنی شریعت بھی چل رہی ہوتی ہے گھروں میں، ان کا اپنا نظام اپنا. اچھا اس میں داعیہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جس چیز کی اہمیت ہے وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی اہمیت اتنی نہیں ہے شاید اس کو. مثال کے طور پر ایک مثال عام طور پر دی جاتی ہے، اگر ایک بچہ جو ہے وہ فلم دیکھ رہا ہے، وہ غلط فلم دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر، جس میں نامناسب نہیں دیکھنا چاہیے. اب تو سسٹم یہ ہے کہ میڈیا پر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، اور وہ لیٹ کر جو ہے وہ پیر بھی ہلا رہا ہے، تو ماں آ کے اس کو کہے کہ بیٹا یہ نہ ہلاؤ، نحوست ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں نہیں بولے گی کہ جو وہ پیر ہلانے کے بارے. تو اس قسم کی جو ہے چیزیں ہیں کہ جو ایک اپنی ایک شریعت ان کی چل رہی ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ علم اگر حاصل کر لیا جائے تو ایسی صورت میں صحیح جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پر عمل ہو سکے. اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب یہ مجلس اپنے عروج پر، اپنی روحانیت کے عروج پر پہنچتی ہے، ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن روزانہ ان حضرات سے ہمیں بے شمار کام کی چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے، اور گھر پہ بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے، یہ سیگمنٹ کبھی نہ چھوڑا کریں. ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شان رمضان میں ہمارے سیگمنٹ ہے رمضان کے مہمان، جس میں اسکائپ کنیکشن کے ذریعے زونگ کے زیر اہتمام کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہے ہمارے ساتھ دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے. آج ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے. اس سے پہلے صرف ایک اسپانسرڈ اناؤنسمنٹ کہ زونگ کے جو کسٹمرز ہیں وہ وائی لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں 9904 پر، اور جنید جمشید صاحب کی مختلف نعتیں ان کو اپنی رنگ ٹون بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے موبائل سے زونگ کسٹمر 786 ڈائل کر کے زونگ رمضان سروس بھی حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے جنید بھائی جو وایا اسکائپ کنیکشن اینڈ وی آر گلیڈ، وی آر آنرڈ کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا، اور وی آر ہیپی کہ آج ہمارے شان رمضان نشریات کا حصہ بن رہی ہیں اسکائپ کنیکشن کے ذریعے. پاکستان کا ایک بہت مشہور اور معروف نام، آپ نے بہت مختلف انداز میں بہت مختلف رولز کرتے ہوئے دیکھا. پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں انہوں نے رول کیا ماشاءاللہ، اور ایک بڑی زبردست فیملی سے جو کہ جس کی بڑی خدمات ہیں شوبز کے حوالے سے، اس سے ان کا تعلق. ہمارے ساتھ آج جرمنی سے موجود ہے وایا اسکائپ کنیکشن پاکستان کی مشہور اور معروف اداکارہ سعدیہ امام صاحبہ. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیکھ رہی ہیں ہماری آڈینس نے تالیاں بجا کر استقبال کیا ہے آپ کا. آپ سب کو
आवाज बढ़ाइए। तमाम देखने वाले लोगों को और वहाँ मौजूद तमाम स्टूडियो में लोगों को बहुत बहुत रमजान की मुबारकबाद, और जिस तरह आप लोगों ने मेरा वेलकम किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जी यू डिजर्व इट। इनफैक्ट वी आर थैंकफुल के राब्ता हुआ और एक कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ। हमारे व्यूअर्स यकीनन क्यूरियस होंगे, अगर टाइम बड़ा कम है लेकिन आप फिर भी बताइए कि ये सादिया इमाम जर्मनी क्या मामला है, कब से क्या है जरा बताइए। अब तो माशाल्लाह रुखसती को 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हाँ। और मेरे हस्बैंड पिछले माशाल्लाह 20 साल से यहाँ हैं। तो कहते हैं कि जहाँ शौहर हो फिर औरत का घर वही हो जाता है। तो अब मेरा घर यही है और मैं यहाँ हूँ अपने शौहर के साथ, और बस आप लोगों को यहाँ जब देखती हूँ तो बहुत मिस करती हूँ। और बस ये है कि आप लोगों को देख के यहाँ रौनक जो है ना वो महसूस होती है और ईमान फिर से ताज़ा हो जाता है। अरे वाह, अरे वाह, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप वहाँ जर्मनी में बैठ के हमें देखती हैं, शान रमज़ान देखती हैं। और आप वालेकुम अस्सलाम सादिया, आई हैव टू एडमिट, जब तक मैं ड्रामास देख रहा था यू वर वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, और मेरी दिल से आपके लिए बहुत दुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको हंसता मुस्कुराता देखकर अल्लाह आपको ऐसे ही बसाए रखे, खुशियों के साथ, आफियत के साथ। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। हमारा रोजा यहाँ बहुत लेट खुलता है क्योंकि 10:15 बज जाते हैं यहाँ रोशनी ढलते ढलते। और आप देखिए इत्तेफाक ये है कि 10:15 बजे हम रोजा खोलते हैं और 1:45 बजे हम रोजा बंद कर देते हैं। 1:45 बजे? लेकिन सादिया एक बात है ना, आप कराची में जुलाई के अंदर कराची की गर्मी भी तो भूल रही हैं आप। और यहाँ बहुत गर्मी है, आप बेफिक्र हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। अच्छा यहाँ लेकिन यहाँ कम से कम कोई GESC तो नहीं है ना, जर्मनी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन तो नहीं है जो बिजली बंद कर देती हो, लोड शेडिंग? नहीं, अल्लाह का शुक्र यहाँ ये सब नहीं है। लेकिन अपना मुल्क जैसा भी होता है, नो डाउट खामियां जितनी भी हो वो अपना मुल्क होता है, अपनी पहचान होती है। अब यकीन माने वसीम ने कहा है, लेकिन अपने मुल्क को बहुत तारीफ करती है। सादिया कितनी जर्मन सीख ली? मैंने कितनी जर्मन सीख ली, इतनी तो सीख ली कि समझ जरूर आने लगी है। बोलने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है क्योंकि जबान मुश्किल है। हाँ। और कोई भी जबान इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता रवानी आ जाएगी इसमें। वेरी नाइस। ये बड़ी जबरदस्त कौम है, ये जर्मन कौम बड़ी जबरदस्त कौम है। इन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है, ये लोग सच बोलते हैं, ईमानदार लोग हैं और बड़े उसूलों के पाबंद, बड़ी जबरदस्त कौम है ये जर्मन कौम जो है। इसमें तो कोई शक नहीं कि बाकी बहुत बेहतरीन कौम है और बहुत अच्छा आपको वेलकम करती है। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त। मैं वसीम आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कहना चाहूंगी कि हम यहाँ के जब दूर होते हैं अपने मुल्क से तो हमारे पास टीवी ऐसा जरिया जिसमें हम अपने लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो मैं और भी बहुत सारे चैनल्स की मैं और मेरे हस्बैंड देखते हैं ट्रांसमिशन। तो कल मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब तुम्हारी बात हो, कल से हम ट्राई कर रहे थे स्काइप पे लेकिन हम हो नहीं पा रहे थे ऑनलाइन। तो कल उन्होंने कहा कि जब भी बात हो तो उन्हें कहना कि ऐसे सवालात जो कि आपकी ट्रांसमिशन में तो होते हैं लेकिन दूसरी ट्रांसमिशन में हमें नजर नहीं आए, कि ऐसे सवालात करें जिससे नॉलेज बढ़े लोगों की, बच्चों की नॉलेज बढ़े। ऐसे सवाल ना करें कि गाय की जब तक उम्र थी तो उसने कितने दूध दे दिया होगा। मतलब इस सवालात से तो कोई ये आपकी सजेशन और ये आपका फीडबैक भी पहुंच गया, बिल्कुल। और सादिया आखिरी बात ये बताएं, रमजानुल मुबारक, मैं जब दुबई में शिफ्ट हुआ था मैंने पहली मरतबा पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिस किया था पहली इफ्तारी के मौके पर, तब मैंने पाकिस्तान को बड़ा मिस किया था। तो रमजान का वो जो एक फेस्टिविटी यहाँ पर होती है कराची में, उसको तो आप मिस तो कर रही होंगी, आई एम श्योर। बहुत मिस कर रही हूँ। बस आप यकीन माने आप लोगों के साथ हमारी जब आपकी सहरी ट्रांसमिशन हो रही होती है तो हमारा रोजे का टाइम हो रहा होता है। तो बस ये कि हम साथ साथ होते हैं आपके, हम आपके साथ अपने इफ्तार को और अपनी सहरी को सजा लेते हैं। जबरदस्त। सादिया इमाम, ARY वहाँ देखा जाता है काफी जहाँ देखा जाता है ARY, और बहुत शौक से देखा जाता है। और आप यकीन माने यहाँ लोग बाकायदा डिस्कशन करते हैं कि कौन से चैनल पे ज्यादा अच्छी ट्रांसमिशन हो रही है। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि
بہت سارے چینلز کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس چینل پہ کم از کم مناسب گفتگو اللہ جتنے بھی آپ لوگوں کے اساتذہ آتے ہیں بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ گین کرتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے. بریلینٹ, تھینک یو ویری مچ. یہ تو بہت زبردست انکریجمنٹ کی بات ہے آپ کی طرف سے. تو ہم آپ کو پاکستان کب دیکھیں گے؟ ہم آپ کو آپ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں مجھے دیکھیں گے. بس ذرا ایک نئی ذمہ داری سے گزر رہی ہوں, اس ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں پھر انشاءاللہ آؤں گی. وائی ناٹ, ضرور ضرور ضرور. سعدیہ امام, آپ کراچی کی عوام کی جانب سے, پاکستان کی عوام کی جانب سے اور شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے بہت زیادہ محبتوں کا پیغام آپ کے لیے اور جرمنی میں موجود تمام پاکستانی بھائی بہنوں کے لیے. بہت شکریہ. میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک, اور ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو اللہ سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے, اور ہماری افواج پاکستان کو ہمارے یہاں تمام کمیونٹی کی طرف سے سلوٹ پیش کرتی ہوں. زبردست. تھینک یو ویری مچ سعدیہ, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ وتھ اس. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ سے پاکستان میں ہوگی بہت جلد ملاقات. سعدیہ امام نے رابطہ کیا وایا اسکائپ کنیکشن, آج ہمارے ساتھ موجود تھیں. وی آر اگین ویری تھینکفل. ان کی سجیشنز بھی آئیں. ظاہر ہے ہمارے لیے تو کسی بھی چینل پر کوئی بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہو سب بہت ہی زیادہ قابل احترام بھی ہیں, اور بالکل جہاں کہیں اچھی بات ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے سیکھنے میں بھی ہمیں کوئی آر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک سجیشن تھی, وہ بھی ہم نے بالکل انکارپوریٹ ان کے مطابق باقی لوگوں کو کرنی چاہیے. وہی کا سجیشن بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے آن ایئر آ گیا. شان رمضان میں بھی ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں. روفی بھائی مجھے نظر آ گئے اپنے ہم نواؤں کے ہمراہ, تو انشاءاللہ جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ جناب عبدالرؤوف روفی صاحب آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان میں ہم موجود ہیں. یہاں پر پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب کے ہمراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف محمود روفی بھائی, حافظ محمد ریحان روفی صاحب اور جناب مظہر عباس صاحب. روفی صاحب اپنے زبردست انداز کی وجہ سے تو جانے مانے پہچانے ہی جاتے ہیں, ویسے بھی بڑی زبردست طبیعت کے, بڑی ہلکی پھلکی طبیعت کے حامل ہیں. ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بڑا لطف آتا ہے. روفی بھائی ویسے کچھ فٹ بال وغیرہ میں کچھ ہے انٹرسٹ کچھ یا نہیں؟ بالکل سپورٹ سے تو ہے, فٹ بال سے بھی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لیٹسٹ جو ہے کہ 7 گولز کیے ہیں, 7-1 سے جو ہے وہ جرمنی نے برازیل کے ساتھ جو کام کیا ہے, تو بڑی اچھا, ایک بہت اچھا. ایسے لگ رہا تھا یہ فائنل میچ ہے. ٹھیک ہو گیا, مجھے لگتا ہے یہی فائنل ہوگا. کیا کس کلام سے آغاز کیا جائے روفی صاحب؟ حمد باری تعالیٰ سے. واہ, کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے تو حبیب خدا کا. واہ, تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ, تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ, تیری شان جل جلالہ. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو, میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو, تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ, تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ, تیری شان جل جلالہ. تیری ذرے ذرے میں ہے نمو, تیری ذرے ذرے میں ہے نمو, تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ, تیری شان جل جلالہ اللہ اللہ, تیری شان جل جلالہ.
तेरा यहाँ वहाँ चले, हुक्म तेरा यहाँ वहाँ। तेरी हर ज़बान पे गुफ्तगू, तेरी हर ज़बान पे गुफ्तगू, तेरी शान जल्ला जलालुहु। अल्लाह अल्लाह तेरी शान जल्ला जलालुहु। जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है। जिसे चाहे तू वो अजीज है, जिसे तू ना चाहे जलील है, जिसे तू ना चाहे जलील है। तेरे हाथ इज्जतो आबरू, तेरे हाथ इज्जतो आबरू, तेरी शान जल्ला जलालुहु। अल्लाह अल्लाह तेरी शान जल्ला जलालुहु। अल्लाह अल्लाह तेरी शान जल्ला जलालुहु। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब वो नात पेश कर रहा हूँ जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सुनी और दफ के साथ सुनी। तलअल बद्रु अलैना, 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 तलअल बद्रु अलैना। मिल सनियातिल वदाई, मिल सनियातिल वदाई, मिल सनियातिल वदाई। तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। बिता की घाटियों से, बिता की घाटियों से चांद निकला चौदहवीं का। रहमतों का लेके हाला, रहमतों का लेके हाला। तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना, तलअल बद्रु अलैना। वजब शुक्र अलैना, वजब शुक्र अलैना। शुक्र है हम पर वाजिब, शुक्र है हम पर वाजिब। मादा लिल्लाहि दाई, जब तलक देता रहेगा दावत हक देने वाला, दावत हक देने वाला। तलअल बद्रु अलैना, 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 तलअल बद्रु अलैना। वाह 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। रूफी भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा साथ रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं।
شان رمضان نشریات میں خوش آمدید. روفی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ کلام مزید سنیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد جب اگلے سیگمنٹ میں واپس آئیں گے تو پھر سحر کے دسترخوان سے پہلے جنید بھائی سے بھی کچھ کلام سنیں گے آج انشاءاللہ. روفی بھائی آپ پہلا کلام تو اپنی مرضی سے سنا دیجئے جو آپ کی پسند ہو, اور اس کے بعد کل جب ہم یہاں پر سحر کے دسترخوان میں بیٹھے تھے تو ہماری کچھ بہنوں نے بڑی فرمائش کی تھی کہ وہ آپ کے منہ سے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, وہ سننا چاہتے ہیں. آپ بے شک ابتدا اپنے مرضی کے کلام سے کیجئے, لیکن اس کے بعد یہ کلام ضرور سنائیے. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں, ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے